بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفصیل واقعہ شہادت مہدی آباد برکینا فاسو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خوں شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ برکینا فاسو کے ریجن ڈوری کی ایک جماعت مہدی آباد میں 11 جنوری کو نماز عشاء کے وقت 9 احمدی بزرگ افراد کو مسجد کے صحن میں باقی نمازیوں کے سامنے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تعارف مہدی آباد جماعت۔ مہدی آباد جماعت ڈوری شہر سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر نائجیریا کی طرف واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سال 2000 میں یہاں بہت مخلص جماعت قائم ہوئی تھی۔ یہاں کے امام الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب احمدیت قبول کرنے سے پہلے اس علاقے کے سب سے بڑے وہابی امام تھے۔ آپ نے بہت بحث مباحثوں اور تحقیق کے بعد بیعت کی تھی۔ احمدی ہونے کے بعد آپ اس علاقے میں احمدیت کے ایک نڈر اور بہادر سپاہی بن کر ابھرے۔ آپ نے پورے علاقے میں بہت تبلیغ کی اور بہت جماعتیں قائم کیں۔ مہدی آباد عیسیٰ گاؤں کے ساتھ واقع ہے۔ جس مقام پر یہ گاؤں پہلے آباد تھا وہاں 2004 میں سونے کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ اس وجہ سے مائننگ کمپنی نے قریب ہی ایک نئی جگہ پر گاؤں آباد کرنے کے لیے مکانات بنا کر دیے اور ان لوگوں کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ ان منتقل ہونے والے افراد کی بھاری اکثریت احمدیوں کی تھی، صرف چند ایک دوسرے گھرانے شامل تھے۔ عملاً یہ نیا گاؤں احمدیوں کا تھا۔ اس نئی جگہ کا نام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن رسول العزیز نے مہدی آباد عطا فرمایا۔ 2008 میں اس گاؤں کو ماڈل ولیج بنایا گیا۔ یہ برکینا فاسو اور دنیا بھر میں جماعت کی طرف سے بنایا جانے والا پہلا ماڈل ولیج پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت یہاں بجلی، پانی اور اسلائی اسکول وغیرہ کی سب سہولیات دی گئی تھیں۔ واقعہ شہادت کی تفصیلات۔ 11 جنوری 2023 کو نماز عشاء کے وقت 4 موٹر سائیکلوں پر سوار 8 مسلح افراد احمدیہ مسجد میں آئے۔ تفصیلات سے معلوم ہوا ہے کہ مسلح افراد احمدیہ مسجد میں آنے سے پہلے قریب واقع وہابیہ مسجد میں موجود تھے، جہاں انہوں نے مغرب سے عشاء تک قیام کیا اور ان کو جو تبلیغ کرنی تھی کی، لیکن وہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ احمدیہ مسجد میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب یہ لوگ احمدیہ مسجد میں آئے اور پوچھا کہ امام کون ہے؟ امام الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب نے بتایا کہ وہ امام مسجد ہیں۔ اس پر امام صاحب سے جماعت کے قائد کے متعلق سوالات ہوئے۔ امام صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فرقے سے تعلق ہے؟ امام صاحب نے بتایا کہ ہمارا تعلق احمدیہ مسلم جماعت سے ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ زندہ ہیں اور آسمان پر موجود ہیں اور وہ واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ پھر پوچھا کہ مہدی کون ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احمدی مسلمان نہیں بلکہ پکے کافر ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ امام صاحب کو مسجد کے ملک احمدیہ سلائی سینٹر میں لے گئے، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تصاویر دیکھ کر سوالات کیے۔ امام صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کے نام بتائے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد سچے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر وہ امام صاحب کو لے کر مسجد کی طرف آئے اور مسجد میں موجود نمازیوں میں سے بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں کے الگ الگ گروپ بنائے۔
بڑی عمر کے افراد کو مسجد سے باہر نکال لیا۔ مسجد کے صحن میں کھڑا کر کے امام ابراہیم بدگاہ صاحب سے کہا کہ احمدیت سے انکار کر دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ میرا سر قلم کرنا ہے تو کر دیں، احمدیت سے انکار تو ممکن نہیں۔ اس پر انہوں نے امام صاحب کو فائر مار کر شہید کر دیا۔ سب سے پہلی شہادت امام الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب کی ہوئی۔ اس کے بعد ایک ایک فرد سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ احمدیت چھوڑ دیں، لیکن جواب میں انکار سننے پر باری باری فائر کر کے شہید کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ کل 9 بزرگ انصار احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مسلح افراد نے جماعت میں موجود باقی لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ احمدیت چھوڑ دیں، ہم پھر آئیں گے، اور اگر آپ لوگوں نے احمدیت ترک نہ کی یا کسی نے یہ مسجد دوبارہ کھولنے کی کوشش کی تو سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ مسلح افراد نے اس قدر خوفناک فضا پیدا کر دی تھی کہ جس مقام پر شہادتیں ہوئیں، شہداء کی لاشیں رات بھر اسی جگہ پڑی رہیں، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ لوگ گاؤں سے باہر نہیں گئے اور اگر کوئی لاشیں اٹھانے گیا تو اسے بھی مار دیا جائے گا۔ قریبی آرمی کیمپ میں اطلاع دی گئی، لیکن وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا، نہ ہی سیکیورٹی اداروں کا کوئی فرد صبح تک موقع پر پہنچا۔ شہداء کی تدفین 12 جنوری کو مہدی آباد میں کر دی گئی ہے۔ احمدیوں کی نقل مکانی۔ مسلح افراد دھمکی دے کر گئے تھے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو احمدیت سے انکار کر دیں، ورنہ ہم واپس آ کر آپ سب کو ختم کر دیں گے۔ مہدی آباد میں جماعت کی تجنید 650 کے قریب ہے۔ اس وقت تمام احمدی وہاں سے ہجرت کر کے قریبی گاؤں ایساکان میں منتقل ہو رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں رہنے والے احمدی احباب کی خود حفاظت فرمائے اور ان شر پسندوں کے شر ان پر الٹ دے۔ آمین ثم آمین۔